پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے حوالے سے بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ انگریزوں نے اس شہر کو تہذیب و تمدن کی روشنی سے منور کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کراچی ہمیشہ سے ہی ایک اہم بندرگاہ رہا ہے۔ اگرچہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ سن 1839 میں انگریزوں کے قبضے میں جانے سے پہلے کراچی بس مچھیروں کا ایک عام سا گاؤں تھا، تاہم سچ یہ ہے کہ کراچی کی تاریخ 2500 سال پرانی ہے اور یہ سن 1839 سے قبل بھی پھلتا پھولتا کاروباری مرکز اور ایک ترقی یافتہ قصبہ تھا۔ کراچی کی طویل اور شاندار تاریخ سندھ میں انگریز دور سے کہیں زیادہ دور تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی سے اسکالرز اور حکومت کی طرف سے اس کو مناسب توجہ نہیں دی گئی۔ مورخین کے مطابق موجودہ کراچی کا سب سے پرانا حوالہ 326 قبل مسیح کا ملتا ہے، جب یہاں سکندر اعظم کی بحریہ نے قیام کیا تھا۔ وہ فوج سکندر کے قریبی دوست ایڈمرل نیاچز کی قیادت میں انڈس ڈیلٹا سے دریائے فرات تک جا رہی تھی۔ ڈاکٹر ولیم ونسنٹ کا کہنا ہے کہ کراچی، جس کا پرانا نام کروکالا بھی تھا، بحر ہند کی پہلی بندرگاہ تھا جہاں کوئی یورپی بحریہ آئی تھی۔ انہوں نے اس کے قیام کی درست تاریخ بھی بیان کی، جو 8 اکتوبر 326 قبل مسیح تھی۔ پھر نسبتاً ماضی قریب میں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کالاچی جوکن کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب ہے کراچی کا بھنور، جس میں ایک سمندری بلا چھپی رہتی ہے جو بحری سفر کرنے والوں کو حوصلہ آزماتی ہے۔ ان کی شاعری کا انتخاب شاج رسالوں میں اس حوالے سے گھاٹوں کے نام سے ایک مکمل باب یا سر موجود ہے۔ بہرحال ان حوالوں کے باوجود بھی 18ویں صدی کے اواخر میں انگریزوں کی آمد اور کراچی کی ترقی سے پہلے تک کراچی کی تاریخ گمنام ہی ہے۔ اس مقام میں انگریزوں کی دلچسپی کی بنیادی وجہ کراچی بندرگاہ کا محل وقوع تھا، جو برِ صغیر کے انتہائی مغرب جانب موجود تھی۔ فارس کے ساتھ چپکلش اور افغانستان کے راستے ہندوستان پر روس کی چڑھائی کے خوف کے پس منظر میں یہ جگہ بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس اہمیت اور انگریزوں کی دلچسپی کی وجہ سے سن 1799 سے 1839 تک کئی انگریز افسران نے کراچی کا دورہ کیا اور ان کی یادداشتیں سندھ میں انگریز حکمرانی سے قبل کراچی کے معاشرے اور ثقافت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ چارلس میسن نے سن 1830 میں کراچی کا سفر کرنے کے بعد لکھا کہ یہ کچی مٹی کی دیوار سے گھرا ہوا ہے اور اس دیوار میں مینار بھی موجود ہیں جن پر توپیں نصب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کچی مٹی کے قلعے میں ایک دوسرے کے بالمقابل 2 دروازے ہیں، جن میں سے ایک مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی جانب ہے۔ شہر کی مرکزی شاہراہ یا بازار ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جاتی ہے۔ کراچی کا بازار بہت تنگ ہے اور اکثر مقامات پر گرمی سے بچنے کے لیے سائبان لگا ہے۔ کئی برطانوی افسران نے میٹھے پانی کی قلت کا ذکر کرتے ہوئے کراچی کے پانی کے کھارا ہونے کی شکایت کی، لیکن بریگیڈیئر ویلنٹ نے ایک مختلف زاویہ پیش کیا اور وہ لکھتے ہیں کہ یہاں کئی کنویں موجود ہیں جن کا پانی ہر طرح کے کام میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ان میں سے اکثر کنویں باغات میں موجود ہیں۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ زمینی پانی صرف 10 سے 12 فٹ کی گہرائی میں موجود ہے۔ سن 1838 میں کمانڈر کالس نے اپنے مقالے میں کراچی کی آبادی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ یہاں تقریباً 14,000 لوگ بستے ہیں، جن میں سے نصف ہندو ہیں، جبکہ باقی آبادی بلوچوں، جوکہوں، موانوں اور جٹوں پر مشتمل ہے۔ موانا اور موہانا سندھی زبان میں مچھیروں اور ملاحوں کو کہتے ہیں، جبکہ جٹ اونٹ پالوں کو کہا جاتا ہے۔ کراچی سمندر اور زمینی تجارتی راستوں کے سنگم پر موجود تھا اور اس وجہ سے ان دونوں پیشوں کی یہاں بہت اہمیت تھی۔ کراچی کے ہندو اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کاروبار کا جال برِ صغیر کے علاوہ وسطی ایشیا اور مشرقی وسطیٰ کے اہم تجارتی مراکز تک بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس معاشرے میں مسلمان متوسط طبقے یا نچلے طبقے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ وہ یا تو سرکاری نوکری کرتے تھے یا پھر معمولی کام انجام دے کر گزر بسر کیا کرتے تھے۔ کمانڈر کالس نے ایک دلچسپ چیز کی نشاندہی کی کہ سندھ کے مسلمانوں نے تو سندھ پر انگریز قبضے کو پسند نہیں کیا، تاہم ہندوؤں کو اس سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یورپیوں کے ساتھ مسلمانوں کی دشمنی کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ انہیں نفرت کا جو احساس متحرک کرتا ہے، وہ نفرت صرف یورپیوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ عمومی طور پر دنیا کی ہر اس چیز کے خلاف ہے جو ان کے سچے مذہب دین اسلام کے فروغ میں رکاوٹ بنے۔ کراچی کی آبادی مذہبی طور پر روادار تھی۔ یہاں ہندو اور مسلمانوں کی کئی عبادت گاہیں موجود تھیں۔ سن 1938 میں یہاں مسلمانوں کے پاس 21 مساجد اور اولیاء کرام کے 13 مزارات تھے، جبکہ ہندوؤں کے پاس بھی اتنی ہی تعداد میں مندر، دھرم شالائیں اور دیگر مذہبی مقامات تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔